مولانا یہ ایک صاحب ہیں، انہوں نے اپنے کچھ پرسنل سوال پوچھے ہیں اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں۔ فیضان ہمایوں صاحب وہ پوچھتے ہیں، مولانا صاحب ایک آدمی اپنی مباشرت کو اچھا کرنے کے لیے کیا ادویات استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی حل نہیں، اپنی جو ہے نا بیوی اور خاوند کا تعلق ہے، اس کو بہتر بنانے کے جو طریقہ بھی وہ اختیار کرے، ادویات وغیرہ، وہ اچھا حرام کی طرف رخ نہ کرے، بس اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، نہ ادھر دھیان کرے، اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے جو بھی کرے وہ نیکی عبادت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا نہیں صدقہ، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا عبادت کی ہے، جیسے نماز روزہ۔ اور اسی کے ساتھ متعلقہ صاحب کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ایک شادی شدہ آدمی اپنے لیے کنڈوم استعمال کر سکتا ہے؟ یہ کنڈوم وغیرہ وہی باتیں نا جو ازل کی تھیں کہ لوگ مباشرت کرتے تھے، پانی باہر گرا دیتے تھے، تو بعض روایتوں میں آ کہ آپ نے اس کی اجازت بھی دی، مگر آخری فیصلہ جو تھا نا وہ المعوذۃ الصغریٰ ہی تھا کہ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے، بچے جیسے پیدا ہوتے مار دیتے نہیں ایسی ہے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے، اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی زیادہ اولاد چھوٹی ہے ان کو پرورش پانا چاہیے تو صبر کرے، اس سے صحت بھی انشاءاللہ قائم رہے گی، زندگی جو خوشی سے گزرے گی، اور اگر اس میں پاگل ہو جائے گا تو خود بھی تباہ ہوگا، آنکھوں کا نور جائے گا، ٹانگیں کانپے گی، دل دھڑکے گا۔ یہ کثرت دماغ موت کی دعوت ہے، اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے۔ قرآن میں جہاں بھی اس کی اجازت ملی نا، آپ سورہ بقرہ دیکھیں حیض کے بعد وہاں یہی ہے کہ اس وقت جاؤ جب تم اولاد کی خواہش رکھتے ہو، مگر کام یہ مشکل ہے، ہم عیاش لوگ اس پر رہتے نہیں۔ اللہ یہی کہتا ہے وابتغوا ما، کہ یہ کھیل نہیں، کھیتی میں اس وقت جاؤ جب تمہارا ارادہ کاشت کرنے کا، وابتغوا ما کتب اللہ لکم فقدموا انفسکم۔ اس لیے یہ کنڈوم وغیرہ نا سب مقصد الہی کے خلاف تھی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ضبط نفس سے کام لینا چاہیے۔